روحانیت میں سب سے پہلے تو دیکھو، روحانیت میں خوشبو کے کیا عمل دخل کیا ہے. پہلی تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کرام کی ایک مشترکہ سنت ہے، اور وہ جو بہت سی ہیں ایسی سنتیں جو نبیوں میں ملتی ہیں، سب نبیوں نے کی، جیسے نکاح کرنا، داڑھی رکھنا، ٹھیک ہے، اور مسواک کرنا بھی. یہ مسواک بہت چلتی آ رہی ہے. اور دوسرا جو سب نبیوں میں ایک چیز کامن رہی، وہ تھی خوشبو لگانا. دیکھو میرے پاس نا کم و بیش 40-50 کے قریب نبیوں کے ذکر اذکار پڑے ہوئے ہیں جو نبیوں نے کیے، وہ مجھے کسی واسطے سے کسی طریقے سے میرے تک پہنچے. یعنی نبیوں نے کیا کیا ورد وظائف کیے، اور نبیوں کے پاس کون سی مخلوقات آتی تھی، وہ بھی ان کا سارا بایو ڈیٹا میرے پاس ہے. تو ان نبیوں نے بھی خوشبوئیں استعمال کی. یہ جو عود ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے کے آئے نا دنیا میں، ساتھ یہ بھی آئی تھی جنت میں سے. آپ اندازہ کر لو کہ وہ جو بھیج رہے ہیں ساتھ چیز کیا آ رہی ہے. تو جو خوشبو ہے نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ جس کو خوشبو لگانی آ گئی، جس کو عطر لگانا آ گیا، اس کو دراصل کامیاب ہونا آ گیا، اس کو دعائیں لینی آ گئی. اس کو خوشبو لگانے سے، دیکھو سب سے پہلے تو بات ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقی انبیاء کرام کی سنت ہے. جب سنت چیز اٹیچ ہو جاتی ہے نا، تو جب وہ چیز اٹیچ ہوتی ہے اس کی تفسیر بدل جاتی ہے، اس کے کمال، اس کی برکت بدل جاتی ہے، یعنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ دیکھو میں آپ کو پتا بھی میں خوشبو لگا رہا تھا، تو میں اپنی جیب میں بھی رکھتا ہوں، اس کو بھرتا رہتا ہوں. اور کچھ پڑھنا ہو، جائے نماز پہ بھی لگاتا ہوں، اپنی تصویر پہ بھی لگاتا ہوں، اپنی ٹوپی پہ بھی لگا دیتا ہوں. اپنے آپ لگاؤ، اپنے جسم پہ لگاؤ، ادھر ادھر اپنے کپڑوں پہ لگاؤ. اور آپ کی جو ڈبی ہے نا، یہ میں اپنے دوستوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یہ 2-3 دن سے زیادہ نہیں چلنی چاہیے، اس کو لگاؤ. کیونکہ یہ چیز میں نے اپنے مرشد سے بھی سیکھی. میاں صاحب بھی فرماتے ہیں کہ آپ خوشبو جو سی ہے وہ روحانیت کا سب سے اہم جز ہے. تو جس کو خوشبو لگانی آ گئی اس کو بڑے کمال پانے آ گئے. میں کہتا ہوں جو بندہ طالب علم ہے نا، وہ طالب علم بے شک دنیا کے علم کے بارے میں ہو چاہے روحانیت کا ہو، اس کو چاہیے کہ جب وہ پڑھنا شروع کرے تو عطر لازمی لگائے. اپنی داڑھی پہ لگاؤ، اپنی یہاں نبز پہ لگاؤ، تو ہلکا سا لگا کے اسے رب کرو، اسے تھوڑا سے رگڑ کے اور چھوڑ دو، اپنی یہاں پر لگاؤ. اس سے میں آپ کو کہہ رہا تھا جب دم کرنا ہے تو میں آپ کو کہہ رہا تھا میری یہاں پر، میرے پیچھے یہاں دم کرو. اس کی وجہ تھی کیونکہ میں خود بھی دم کر رہا تھا کسی وجہ سے، تو انہیں بھی میں نے دم کی اجازت دی ہوئی، تو میں کہہ رہا تھا یہاں دم کرو پیچھے. تو پھر جب دم کیا تو پھر میں نے کہا میرے چہرے پہ بھی پھونک مارنے، تو خیر اس کی وجہ تھی. تو خوشبو لگاؤ، اور خوشبو اگر جب آپ لگاتے ہو تو جو آپ ذکر اذکار وظیفہ عمل اور پڑھائی چیزیں کر رہے ہو، تو اس کی جو نورانی مخلوق ہے وہ بہت جلدی آپ سے رابطہ کرتی ہے. یعنی جو ہی آپ پڑھنے بیٹھے وہاں رابطہ شروع ہوتا ہے، بہت جلد آپ کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر دکان پہ بیٹھے ہو، اپنی فیکٹری میں بیٹھے ہو، اپنے کارخانے میں بیٹھے ہو، تو نکروں میں نا، جیسے مختلف نکروں میں ٹاکی نہیں ہوتی، ٹاکی اس کے کپڑے لٹکا دو، تو اس کو نا گیلا رکھا کرو، عطر سے خوشبو سے اس کو لگائی رکھو، خود بھی لگاؤ اور ان جگہوں پہ بھی لگا دو. اگر آپ کی کوئی مشین ہے، مشین کے ساتھ اتنی سی ٹاکی باندھ دو اور اس کو خوشبو سے گیلا کر کے رکھو، ٹھیک ہے. اگر آپ کا مشین ہے، کوئی ڈائی ہے، کوئی مشین ہے، کوئی
سلائی مشینیں ہیں، ان کے ساتھ بھی نا کسی جگہ باندھ اور خوشبو لگا دے، یعنی مہک آتی رہے، خوشبو آتی رہے۔ آپ جنات اور دوسری مخلوق کے ساتھ معاملہ کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ، اور وہ ان کی دعائیں لگتی ہیں۔ تو جن کو دعائیں، غیبی مخلوق کی دعائیں لینی آ گئی، وہ بندہ 100% کامیاب ہے۔ تو لازمی لگاؤ۔ وہ عطر کے بغیر جو نماز ہے اس کا مزہ نہیں ہے، عطر کے بغیر ذکر اذکار کا مزہ نہیں ہے۔ عطر، ابھی جب ہم اس محفل کو شروع کرنے لگے تھے تو ہم سب نے عطر لگایا، تو اس عطر کی برکت سے ہمارے اوپر ایک توجہات کا غلبہ ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم محسوس بھی الحمدللہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ اسی وجہ سے کیونکہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں پر یہ مخلوق ضرور آتی ہے، اور وہاں جب وہ آئے اور اس کا پہلے ہی اس کے رزق کا اہتمام ہو تو کیسا مزہ ہے، ٹھیک ہے۔